جب تو نے مجھے یہاں بھجوایا تو میں نے اس دنیا کو آباد کیا، اور اس دنیا کو میں نے ایک بہت ہی پر رونق جگہ بنا دیا۔ ان کا اشارہ انسانی ترقی کی طرف ہے۔ بلا شبہ دنیا میں آپ کو آج جو بھی رونق نظر آتی ہے، جو بھی اس کی دلکشی ہے، دل فریبی ہے، وہ انسانوں کی بدولت ہی ہے اور انسانوں کے کاموں کی وجہ سے ہے۔ تو انسان نے اس دنیا کو رہنے کے قابل بنا دیا، ورنہ تو ایک ویرانہ تھا، جنگل تھے، پہاڑ تھے، دریا تھے، لیکن کوئی ترقی نہیں تھی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو آہستہ آہستہ ترقی دے کر میں نے اس خرابے کو آباد بھی کیا اور اس کو رہنے کی جگہ بنا دیا۔ اس کو میں نے ایسا کر دیا جیسے کوئی چٹیل میدان ہو اور اس میں کوئی بہت ہی خوبصورت پھول لگا دے، درخت لگا دے، اور اس کو بہت ہی یعنی گل و گلزار کر دے۔ اگلا شعر ہے: میری جفا طلبی کو دعائیں دیتا ہے، وہ دشت سادہ، وہ تیرا جہان بے بنیاد۔ اب جفا طلبی کسے کہتے ہیں؟ جفا تو کہتے ہیں ظلم کرنے کو، اور طلب کہتے ہیں مانگنے کو۔ وہ دشت سادہ، وہ تیرا جہان بے بنیاد۔ دشت سادہ مطلب ایک ایسا جنگل جس میں کوئی خاص ترقی نہ ہوئی ہو، کوئی چہل پہل نہ ہوتی ہو۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ یہ دنیا جو ایک دن ختم ہو جانی ہے، اس پائیدار نہیں ہے، اسے کوئی پائیدار نہیں ہے۔ تو انسان کے آنے سے پہلے یہ جگہ کیا تھی؟ بس ایک میدان تھا، اور میدان بھی ایسا کہ جو بالکل ویران تھا، اور میں نے محنت کی، ہمت کی، اپنی جان لڑا دی، اور اس میں خوب میں نے رونق پیدا کر دی، چہل پہل پیدا کر دی۔ تو یہ دنیا آج مجھے دعائیں دیتی ہے۔ یعنی اب یہاں پر آپ مطلب لے لیجئے اس کا کہ جو میری محنت تھی، اس محنت نے اس دنیا میں وہ رنگ پیدا کر دیا، اس دنیا کو ویسا بنا دیا جیسا کہ وہ آج دکھائی دیتی ہے۔ ورنہ یہ کیا تھا؟ ایک بالکل چٹیل میدان تھا، اس میں کوئی ترقی نہیں تھی، اس میں عمارتیں نہیں تھیں، اس میں آج کا جو سامان انسانوں کو مہیا ہے وہ نہیں تھا، گھر نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ صرف میری جفا کشی تھی کہ جس کو آج یہ دنیا جو بالکل ایک چٹیل میدان اور ویرانہ تھی، آج وہ دعائیں دیتی ہے کہ اس میں اس قدر ترقی صرف میری وجہ سے ہوئی۔ شعر ہے کہ خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں، وہ گلستاں کہ جہاں گھات میں نہ ہو صیاد۔ خطر پسند کہتے ہیں جسے خطرے اچھے لگتے ہوں، جو خطروں میں خود کو ڈالنا جس کو اچھا محسوس ہوتا ہو، اور سازگار وہ حالات جو آپ کے موافق ہوں۔ گلستاں کہتے ہیں باغ کو، اور گھات کہتے ہیں چھپ کر بیٹھ کر شکار کا انتظار کرنے کو، اور صیاد کہتے ہیں شکاری کو۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ میری طبیعت تو شروع سے ہی، جب سے میں زمین پر آیا ہوں، خطروں سے بہت خوش ہوتی ہے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، طوفانوں سے میں بہت راضی رہتا ہوں، اور میں ایسے کسی باغ کو پسند نہیں کرتا کہ جہاں گھات میں تاک لگائے نشانے پہ رکھے ہوئے دھوکے سے کوئی شکاری نہ بیٹھا ہوا ہو۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ میں نے اس دنیا میں آ کر اس دنیا کو بنانے، سجانے اور سنوارنے کے لیے ہر قسم کے خطرات جو تھے وہ ان کا سامنا کیا، اور پھر آج جیسی دنیا یہ خوبصورت نظر آ رہی ہے، اس کی رونق کو میں نے بہت اعلیٰ درجے تک پہنچا دیا۔ تو یہ کام کوئی خطر پسند طبیعت والا ہی کر سکتا ہے کہ وہ یہ چاہے کہ وہ ہر وقت ایک مسلسل خطرے میں رہے، لیکن اس خطرے کو وہ خطرہ تو مول لے،
لیکن اس کے پھر ساتھ ساتھ وہ کوئی بہت بڑا کارنامے بھی سر انجام دے تو وہ اسی کو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو خطروں میں ڈالا اور تیری دنیا کو میں نے بہت ہی خوبصورت اور حسین بنا دیا۔ آخری شعر ہے، مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد۔ مقام شوق کہتے ہیں عشق سمجھ لیجئے، عاشقی کے معاملات، محبت کے معاملات سمجھ لیجئے، اور قدسی کہتے ہیں جو پاک ہوں، لیکن یہاں ان سے مراد ہے ان کی غالباً فرشتے، وہ لوگ جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں، اور زیاد ہے اصل میں، زیادہ کے لیے انہوں نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو عشق و عاشقی ہے، یہ جو تیرے قدسی ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو ان کا کام ہے جو ہمارے جیسے جن کی ہمتیں اور جن کے حوصلے بہت بلند ہوں۔ تو اصل میں پوری نظم میں علامہ اقبال نے جو انسان پر جنت سے زمین پر اتارے جانے کے بعد جو کچھ بھی گزری، جو کچھ بھی بیتی، اس کو بیان کیا۔ اب یہ سب بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس سب کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس زمین پر بھیج کر بہت اچھا کیا کہ ہمیں اپنے آپ کو ساری مخلوقوں میں سب سے بہتر ثابت کرنے کا موقع مل گیا، یعنی ہم نے یہاں پہنچ کر ثابت کر دیا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ اس جو نظم تھی اس کے باقی کے 4 اشعار تھے، تو اب یہ مکمل ہو گئی ہے دوسرے حصے کے ساتھ۔ تو اب آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ علامہ اقبال کی کسی اور نظم کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔